السلام علیکم میرے عزیز دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اسلام کے 5 پرمکھ ستمبھ مطلب 5 مین پلرز آف اسلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ سب سے فرسٹ ہے کلمہ پڑھنا۔ کلمہ ایک پرکار کا واقعہ ہے جو اس پرکار ہے: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کا ارتھ ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سیکنڈ ہے نماز۔ نماز ایک پرکار کی عبادت ہے۔ پوتر پستک قرآن کے مطابق ہر مسلمان مرد اور عورت کو نماز پڑھنے کا آدیش دیا گیا ہے۔ نماز مسلمانوں پر فرض قرار دی گئی ہے اور پوری 5 نمازیں ہمیں پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ ہم پہ فرض ہے۔ سب سے پہلے فرسٹ جو فرض ہے ہم پہ وہ اسلام، اور سیکنڈ جو ہے وہ نماز، مطلب مسلمانوں کو نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ نماز کو چھوڑ دینا یا تیاگ دینا اسلام میں ایک پرکار کا پاپ یا کوئی گناہ ہے۔ ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے، جو اس پرکار ہے: فجر کی نماز، یہ نماز سورج کے اگنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ظہر کی نماز، یہ نماز دوپہر میں قریب 1-1:30 بجے کے آس پاس پڑھی جاتی ہے۔ فجر میں 4 رکعت ہوتی ہیں، ظہر میں 12 رکعت ہوتی ہیں اور یہ نمازیں ہمیں پوری پڑھنی چاہیے۔ فرض نمازیں نہیں ادا کرنی چاہیے بلکہ پوری نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ہے ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز آتی ہے۔ یہ نماز شام کو یا کہیں سورج کے ڈوبنے سے کچھ سمے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ عصر کی نماز میں 4 رکعت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہوتی ہے مغرب کی نماز۔ یہ نماز سورج ڈوبنے کی ترنت بعد پڑھی جاتی ہے۔ مغرب میں ہوتی ہے 7 رکعت ہوتی ہیں۔ مغرب میں عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے مغرب کی نماز کے بعد۔ یہ نماز رات میں پڑھی جاتی ہے، یہ کہیں سورج ڈوبنے کے 1 سے 2 گھنٹے بعد۔ اس میں پوری 17 رکعت ہوتی ہیں، پھر جا کے ہماری ایک دن کی پوری نمازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری نماز ہوتی ہیں جن کو ہم نفلی نمازیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے لیے سب سے ضروری ہے وہ ہے روزہ۔ روزہ ایک پرکار کی خود کی عبادت ہے جس کا مطلب ہے اپنے آپ پر قابو، یہ کہیں نینترن رکھنا۔ رمضان کی پاک مہینوں میں پوتر روزہ رکھے جاتے ہیں جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہیں۔ روزے کا یہ مطلب صرف یہی نہیں کہ صبح روزے کی نیت رکھ کر کچھ کھا لیں اور شام کو روزہ کھول لیں۔ روزہ صرف بھوک پیاس رہنے کے لیے نہیں ہے بلکہ روزے کا مطلب ہے سورج اگنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے کچھ دیر پہلے تک کھانے پینے کی چیزوں پر روک لگی جاتی ہے اور ہم ان سمے میں کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ اور روزے میں ہمیں ساری بری چیزوں سے دور رہنا ہے اور نماز پڑھنی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے تथा سبھی برائیاں جیسے غلط سننا، غلط بولنا، غلط کام کرنے سے بچنا۔ حقیقت میں روزے کی حالت میں صرف خود کی عبادت کرنا جیسے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور اپنے گناہوں کی معافی خود سے مانگنا ہی روزے کا مقصد ہے۔ روزہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ روزہ تمہارے لیے اس لیے ضروری کیا گیا ہے کہ تاکہ تم خود سے ڈرو۔ خدا جو تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دے رہا ہے، اس کی عزت کرو۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر برائی سے بچنا اور خود کی عبادت کرنا، خود سے عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا روزے میں۔ روزے کی حالت میں ہمیں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہیے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ عبادت کرنا ہی روزے کا اصلی مطلب ہے۔ روزے کی حالت میں مسلمان کو بھوکے انسان کے پرتی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اور جس سے وہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب ہم زکوٰۃ کی بات کریں گے۔ زکوٰۃ رمضان کے پاک مہینے میں اپنی سال بھر کی کمائی یا کہیں اپنی سیونگ کا 2.5% حصہ غریب، مسکین اور قرض میں ڈوبا انسان کو دینا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔
سیدھے الفاظوں میں زکوٰۃ کا مطلب غریب مجبور لوگوں کی مدد کرنا۔ یہ بھی زکوٰۃ دینا بھی ہمارے اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ سبھی امیر غریب اپنے حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی سیونگ سے بچا کے زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے حج۔ حج ایک تیرتھ یاترا ہے جو پوتر شہر مکہ سے جڑی ہے۔ سیدھے شبدوں میں کہیں تو دنیا کے لاکھوں مسلمانوں کا اسلامک کیلنڈر کے آخری مہینے ذو الحجہ میں مکہ میں ایکترت ہونا حج یاترا کہلاتا ہے۔ جسے مسلمان کی جسمانی اور مالی حالت اچھی ہوئے اسے اپنی زندگی میں ایک بار حج یاترا ضرور کرنی چاہیے۔ یہ کار اسلام کے 5 ضروری ستمبوں میں سے ایک ہے۔ جو ہم نے آپ کو 5 پلرز کے بارے میں بتایا ہے، یہ سارے ہی آپ پلرز کو اچھے سے نبھائیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، میرے ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی